السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اس سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اس کی سزا اللہ کی طرف سے کیا آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھی خیر کا کام آگے بھیجے ہوئے رہو گے اللہ کے پاس پاؤ گے، اس کا بدلہ اللہ کے پاس ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم کر رہے ہو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ بیان کیا ہے، اور دونوں ہی ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہیں۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بعد روزہ ہے، پھر اس کے بعد حج ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز جتنی اہم ہے، نماز جتنا اہم فریضہ ہے اتنا ہی اہم فریضہ زکوٰۃ بھی ہے۔ اسی وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت خلیفہ ان پر لشکر کشی کی اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ ایک رسی بھی جسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور زکوٰۃ بھیجا کرتے تھے، بطور زکوٰۃ وہ لوگ ادا نہیں کریں گے تو ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں جنہوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو شخص نماز اور روزے کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ تو زکوٰۃ اہم ترین فریضہ ہے، ہمیں ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اپنے مالوں کی۔ جن مالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ بیان کی ہے ان مالوں کی ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، اور اتنی ہی زکوٰۃ دینی چاہیے جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو میں اپنی رحمت ان لوگوں پر نچھاور کروں گا، ان لوگوں کو عطا کروں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی بن جاتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے میری رحمت ہر چیز کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، لیکن میں اپنی رحمت ان لوگوں پر نچھاور کروں گا، ان لوگوں کو عطا کروں گا جو پہلے نمبر پر متقی بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں،
تقوی شعاری اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تقوی کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے سلسلے میں بیان فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان نبیوں کو امام بنایا ہے جو ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلاتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی جانب وحی کی بھلائی کا کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، جن چیزوں کا ہم نے ان نبیوں کو حکم دیا تھا وہ کر کے وہ اللہ کے عبادت گزار بندے بن گئے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے نبیوں کا عمل بتلایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتلایا کہ وہ لوگ اپنی قوموں کو انہی باتوں کا حکم بھی دیتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین جن باتوں کا نبیوں کو حکم دیتا ہے وہ ان کی عوام کے لیے بھی حکم ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، جہاں کہیں بھی میں رہوں اللہ رب العالمین نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی ہے مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو وصیت کی تھی نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی سورہ بقرہ میں۔ مکہ میں بھی صدقہ واجب تھا لوگوں کے اوپر، لیکن حیثیت کے مطابق جس کی جو حیثیت ہو اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرے۔ کوئی غلام ہے اپنے زکوٰۃ یا صدقے کے مال سے اس غلام کو آزاد کرے، غریبوں کی مدد کرے، محتاجوں اور فقیروں کی خبرگیری کرے، ان مالوں کو ان پر خرچ کرے۔ زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، مسکینوں، بیواؤں، محتاجوں کی مدد ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے بیت المال اسی وجہ سے بنایا جاتا ہے کہ جو حاجت مند حضرات ہیں ان کی ضرورتیں انہی پیسوں کے ذریعے پوری کی جائیں۔ تو زکوٰۃ بہت اہم فریضہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اگر ہم اس کی اہمیت کو نظر انداز نہ کریں تو ہم زکوٰۃ کے ذریعے سے مسلمان جو پیچھے رہ گئے ہیں تعلیمی اعتبار سے یا اقتصادی اعتبار سے، ہم ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ہم ان کو لیول پر لا سکتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کی بخیلی یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں کو گن گن کر کے رکھتے ہیں اور خرچ کرنے میں بخالت سے کام لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ مالوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا مالوں کو یہ گن گن کر رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ بخالت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر دل میں رکھی ہوئی ہے، لیکن جو شخص اپنی بخالت کے اس دروازے کو کھول دے، اس رسی کو توڑ دے صدقے کے ذریعے سے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے، تو اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہی مقصود ہے زکوٰۃ اور صدقے کی فرضیت کا، کہ لوگوں کے دل پاک ہو جائیں، لوگوں کا مال پاک ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کی مدینہ کے اندر جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں اس کی فرضیت کا اعلان کیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارکان اسلام میں شمار کیا۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج بیت اللہ کرنا،
اور رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا، جب مشرکین کا ذکر کیا، مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ 11 نمبر کی آیت میں، سورہ توبہ میں 11 نمبر کی آیت میں بیان فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں، جو دونوں ہی آیتیں سورہ توبہ کی ہیں، مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ لوگ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر ان سے جنگ نہیں ہے۔ اس کے بعد 11 نمبر والی آیت میں کہا کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے قائم کرنے سے کہا کہ یہ تمہارے دینی بھائی بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو ان لوگوں کی نشانی قرار دیا جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ان کی نشانی قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مسجدوں کو کون لوگ آباد رکھتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجدوں کو وہ لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان لوگوں کی نشانی قرار دیا جو نماز قائم کرتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں۔ تو زکوٰۃ اہم ترین فریضہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کیا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہ ادا کریں ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سخت ترین وعید بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندیوں کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، اپنی تجوریوں میں بھر کر رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ بشارت کسی اچھی چیز کی دی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں عذاب کی بشارت اس لیے دے رہا ہے تاکہ ان کو مزید رسوائی حاصل ہو، جبکہ عذاب سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، لوگوں کو بچنے کی تلقین کی جاتی ہے، عذاب کی بشارت نہیں دی جاتی۔ لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ کیوں بشارت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے؟ تاکہ ان کو مزید رسوائی ہو۔ تو میرے بھائی آیت کا مفہوم ہم سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کس انداز سے بیان کر رہا ہے اور کس پیرائے میں بیان کر رہا ہے، اور ہمیں کس انداز سے آیتوں کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کن لوگوں پر زکوٰۃ خرچ کی جانی چاہیے، کن لوگوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہیے، کن لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے، اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیلات بیان فرمائے سورۃ توبہ میں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ کل 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جن کا تذکرہ کیا وہ فقراء اور مساکین ہیں۔ فقراء وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس وقت بھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اگلے ٹائم بھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں۔ اور مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ابھی تو کھانے کے لیے موجود ہو، شام کا کھانا متوفر نہ ہو، شام کا کھانا یا اگلے دن کا کچھ بھی نہ ہو، تو یہ لوگ مسکین ہیں، مسکین ضرورت مند۔ سورہ کہف آپ پڑھیں گے، سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے مسکینوں کا تذکرہ کیا جن کے پاس کشتی تھی، جن کے پاس کشتی موجود تھی، اس کشتی کے ذریعے سے وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے
یا لوگوں کو ندی پار کرایا کرتے تھے جس سے وہ کسب کیا کرتے تھے، جس سے ان کا مقصد بنتا تھا، جس سے وہ لوگ کمائی کرتے تھے۔ لیکن وہاں ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جو اچھی کشتیوں کے اوپر قبضہ کر لیتا تھا اور اپنی تحویل میں لے لیتا تھا، گویا کہ اس بادشاہ کا ظلم لوگوں کے ساتھ اس انداز سے تھا۔ تو کشتی کو کیوں عیبدار بنا دیا انہوں نے؟ محض اس وجہ سے کہ وہ بادشاہ ان مسکینوں کی کشتی پر قبضہ نہ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف والی آیت میں لفظ مسکین استعمال کیا، جن کے پاس کشتی موجود تھی لیکن ضرورت ان کی پوری نہیں ہو پاتی تھی، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو مسکین کہا ہے۔ تو مسکین اور فقراء میں یہ فرق کرنا چاہیے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مالوں کی، اللہ رب العالمین ان کا مال بھی پاک کر دیتا ہے اور ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیتا ہے، دلوں کو بھی، ان کا بدن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین زکوٰۃ دینے والوں کا جو مقام عطا کرتا ہے وہ صدیقین کا عطا کرتا ہے، شہداء کا عطا کرتا ہے۔ جو برابر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کا مقام صدیقین کا ہو جاتا ہے اور شہداء کا ہو جاتا ہے۔ عمرو بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ قضاع کا ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا انی شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، وصمت رمضان وقمت، میں نے رمضان کے روزے بھی رکھے اور قیام اللیل بھی کیا، وآتیت الزکاۃ، میں نے زکوٰۃ بھی ادا کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، جس شخص کا انتقال اس عمل پر ہو گیا جو اس نے ابھی گنایا ہے، اس کا شمار صدیقین میں ہوگا، شہداء میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے صدیقین، شہداء اور صالحین کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، یہ کتنے عمدہ دوست ہیں، کتنے بھلے لوگ ہیں، کتنے اچھے دوست ہیں۔ تو آخرت میں ان لوگوں کی دوستی، ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ لہذا ہمیں ان لوگوں سے ہم محبت بھی رکھنا چاہیے اور ان جیسا کام بھی کرنا چاہیے، نیک لوگوں جیسا کام بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کے مال کو ادا کرتے ہیں، تو ان کو سب سے پہلے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ان کے پاس بن رہا ہے وہ ان کا پیسہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جو پیسہ بن رہا ہے ہمارے مالوں میں وہ ان کا پیسہ نہیں ہے، وہ کن کا پیسہ ہے؟ وہ غریبوں کا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم غریبوں کا حق ان تک پہنچائیں۔ اگر ہم غریبوں کا حق ان تک نہیں پہنچائیں گے ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے۔ اب غریب اپنے گھر سے چل کر اٹھ کر آپ کے دروازے پر آتا اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کا احسان ہے کہ وہ آپ کے پاس آیا مانگنے کے لیے، ورنہ آپ کی ڈیوٹی بنتی تھی کہ آپ اپنے اس مال کو لے جا کر کے غریبوں میں تقسیم کریں، کیونکہ یہ آپ کا پیسہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ کے پیسوں کو ادا کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ تو وہ اپنے ایمان کی حلاوت پاتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی مٹھاس پائیں گے، محسوس کریں گے۔ میرے بھائیو، کیا جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اور اس سے دعائیں ہمیں ملتی ہیں اور وہ کچھ دنوں کے بعد یا 1 سال کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے پیسے کے ذریعے سے میں نے اپنا چھوٹا موٹا یہ کاروبار کھول لیا، اب میں اس لائق بن گیا ہوں کہ میں خود زکوٰۃ دے سکتا ہوں، تو میرے بھائیو کیا آپ کا سینہ خوشی سے جھوم نہیں اٹھتا ہے کہ ہمارے پیسے سے میں نے کسی کی مدد کی جبکہ ہمارا پیسہ نہیں ہے، اپنے اس پیسے کے ذریعے سے میں نے اپنے کسی بھائی کی مدد کی اور وہ آج اس لائق بن گیا کہ وہ خود زکوٰۃ ادا کرے۔ تو میرے بھائیو، جو شخص خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیتا ہے اس کے دل میں تنگی محسوس نہیں ہوتی زکوٰۃ دیتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ عبداللہ بن معاویہ الغادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ثلاث من فعلہن، 3 کام ایسے جنہیں کوئی شخص کرتا ہے فقط طعم الایمان، تو وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔
من عبد اللہ وحدہ، جو تنہا اللہ کی عبادت کرے، وعلم ان لا الہ الا اللہ، اور یقین رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وآتا زکاۃ مالہ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، طیبۃ بہا نفس، خوش دلی کے ساتھ، رافضۃ علیہ کل عام، اور ہر سال وہ اسی انداز سے ادا کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ اب ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کرو، خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں سے صدقہ، ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کرو، تطہرہم، اس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کریں گے، وتزکیہم بہا، اور ان کا تزکیہ کریں گے، وصلی علیہم، اور ان پر ان کے لیے رحمت کی دعائیں کریں، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا ان کے لیے دعائیں کرنا باعث سکونت ہوگا، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے سلسلے میں کہا کہ اس کے ذریعے سے انسان کی پاکی حاصل ہوتی ہے، ان کا تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، مال بھی پاک ہوتا ہے اور نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ اب اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے بیان فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو گن کر کے رکھتے ہیں، تجوریوں میں بند کر کے رکھتے ہیں، کنز بنا کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دی دیجیے۔ اب کس انداز سے دردناک عذاب ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، یہ جو سونے چاندی ہیں جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، اور جب یہ تپ جائیں گے، سرخ ہو جائیں گے، فتقوا بہا جباہہم، تو انہی کے سونے چاندیوں کے ذریعے سے ان کی پیشانی داغ دی جائے گی، پیشانیوں پر چپکا دیا جائے گا، جنوبہم، ان کے پہلوؤں پر چپکا دیا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں پر چپکا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، اب مزہ چکھو اس مال کا جس کو تم نے کنز بنا کر کے رکھا ہوا تھا، خزانہ بنا کر کے رکھا ہوا تھا، تجوری میں بند کر کے رکھا ہوا تھا، اب مزہ چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو تم نے کنز بنا کر کے رکھا ہوا تھا اب اس کا مزہ چکھتے رہو۔ تو یہ جو عذاب دیا جائے گا جہنم میں، یہ مسلسل چلتا رہے گا، یہ بند نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے جو جانور ہیں، چاہے اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، ان اجناس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فرض کی ہے، اور اس کا نصاب بھی بیان فرمایا کہ یہ کتنے نصاب کو پہنچ جائیں تو ان میں زکوٰۃ ہوگی۔ اور جو لوگ سونے اور چاندی کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور روپے پیسے کو رکھتے ہیں اپنے پاس اور وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تو قرآن مجید کی جو آیت ابھی میں نے پڑھی اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس انداز سے کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، من آتاہ اللہ مالا، جس شخص کو اللہ نے مال سے نوازا ہو، فلم یؤدی زکاتہ، وہ اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع، تو اسی مال کو ازدہ سانپ کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جو روپے پیسے سونے چاندی ہم نے اکٹھا کیا زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، اسی کو اللہ رب العالمین ازدہ سانپ کی شکل میں اٹھائے گا، جس کے اوپر 2 نقطے ہوں گے، جس کے ذریعے سے وہ بھیانک لگے گا۔ یطوقہ یوم القیامہ، وہ آدمی کو دوڑائے گا، گلے کا طوق بن کر لٹک جائے گا، اور جب اس کے گلے میں طوق بن کر لٹک جائے گا تو وہ اپنے جبڑوں سے اس کو کاٹے گا اور کہے گا انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، انا کنزک، میں تمہارا خزانہ ہوں جس کی تم زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ تو جو لوگ جانوروں میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے،
جن کا نصاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ان کے پاس نصاب کو پہنچ گیا ان کا مال، یعنی ان کی گائے، ان کا اونٹ، ان کا بکرا، ان کا بچھڑا اور ان کے جو جانور موجود ہیں، اگر وہ نصاب کو پہنچ کے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تأتی الإبل علی صاحبها علی خیر ما کانت، جس اونٹ کی اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی وہ اس سے بہتر انداز میں آئے گا، اور اس سے بہتر انداز میں آ کر کے قیامت والے دن کیا کرے گا، تتعوہ باخفافها، اس کو اپنی کھروں سے رو دے گا، اپنے پیر ہیں اپنے پیروں سے اس آدمی کو رو دے گا جو اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے یہ بکریاں آئیں گی قیامت والے دن اور اس کو اپنے پیروں سے رو دیں گی، اور اپنی جو سینگیں ہوں گی سینگوں سے ان کو ماریں گی، دوڑائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو میں قیامت کے دن اس حالت میں نہ پاؤں، میں تم میں سے کسی کو قیامت والے دن اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کا اونٹ اس کے کندھوں پر چڑھا ہوا ہو، اس کی بکریاں اس کے کندھے پر چڑھی ہوئی ہوں، اپنے کھروں سے مار رہی ہوں، اپنے سینگوں سے مار رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں تم کو اس حالت میں نہ پاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے آخر میں کہتے ہیں کہ یاد رکھو میرے بھائیوں مسلمانوں، میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، تم تک اللہ کا یہ پیغام پہنچ گیا۔ اگر ان مالوں میں سے جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہو، قیامت والے دن تم کو انہی جانوروں کے ذریعے سے سزا ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں بیان فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما من صاحب ذهب ولا فضہ، جس کے پاس بھی سونے اور چاندی ہوں اور وہ اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا تھا، دنیا میں سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا تھا، تو جہنم میں ان کے مالوں کو تپایا جائے گا، جہنم میں ان کے مالوں کو سونے اور چاندیوں کو تپایا جائے گا، جس کے ذریعے سے ان کی پیشانی داغ دی جائے گی، ان کے پہلو بھی داغ دیے جائیں گے، ان کی پیٹھیں بھی داغ دی جائیں گی، اور جب یہ سونے چاندی جن کو تپایا گیا تھا یہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے دوبارہ ان کو گرم کیا جائے گا، ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان مالوں کو سونے چاندیوں کو تپائے گا، حتیٰ یقضی بین العباد، یہ عذاب اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے، یا تو لوگ جنت کی طرف جائیں گے یا لوگ جہنم کی طرف جائیں گے۔ یہ عذاب کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک تمام لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، عذاب چلتا رہے گا۔ میرے بھائیو، یہ مال جو ہم نے کمایا ہے، 8 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے جو ہم نے کمایا ہے، اس میں ایمانداری بھی شامل ہے، بے ایمانی بھی شامل ہے۔ ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ مال کیسے آ رہا ہے، بلکہ مال آنا چاہیے چاہے جیسے بھی آئے، ہم نے اس کو اکٹھا کیا ہے۔ ایک تو ناجائز مال ہمارے اچھے مالوں میں شامل ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں بھی آتی ہے کہ گندے مالوں کو اگر اچھے مالوں میں شامل کر لیا جائے تو وہ گندا مال اچھے مالوں کو بھی برباد کر ڈالتا ہے۔ تو ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے حلال مال کو کمائیں، حلال روزیاں کھائیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ حلال روزی کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا، اور اگر حرام مال اندر موجود ہے، پانی کی شکل میں ہو، دانے کی شکل میں ہو، کپڑے کی شکل میں ہو، جس صورت میں بھی آپ کے بدن پر یہ حرام مال موجود ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے پریشانی کی حالت میں، اللہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ آج مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے مالوں میں حرام شامل ہے۔ تو میرے بھائیو، حرام سے بچیں، حلال کھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اطب مطعمک، اے معاذ اپنے کھانے کو پاک رکھو، تکن مستجاب الدعوہ، تو تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تم ایسے شخص بن جاؤ گے جس کے دعائیں قبول ہوں گی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی صحابی تھے کہ جب وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا، ان کی بد دعائیں بھی قبول فرماتا تھا۔ تو میرے بھائیو، حلال کماؤ،
حلال کھاؤ حلال پہنو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے، دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آتی ہے، جس خطے کے رہنے والے لوگ، جہاں کہیں کے بھی لوگ، کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما منع قوم الزکاة الا ومنع القطر من السماء لولا البہائم لم یمطروا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس قوم کے لوگ، جس خطے کے لوگ، جہاں بھی لوگ رہتے ہوں، وہاں کے لوگ اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اللہ آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ آسمان سے جتنی بارش نازل ہونی چاہیے کھیتیوں کے ہرے بھرے رہنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اتنی بارش نازل نہیں کرے گا۔ کھیتیوں کو ہری بھری رکھنے کے لیے آپ کے جیب سے مال لگانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین وہ برکت والی بارش نازل نہیں کرے گا جس کے ذریعے سے کھیتیاں ہری بھری ہوں اور زیادہ مقدار میں اور اچھی اگیں۔ اللہ اتنی بارش نازل نہیں کرے گا، یا بارش نازل کرے گا تو اتنی نازل کرے گا جتنی بھی کھیتیاں آپ نے اگائے ہوں گی ساری کی ساری بہہ جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، چاہے وہ کھیتیاں پکنے کا ٹائم ہو چاہے کھیتیاں لگانے کا ٹائم ہو، دونوں ہی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں بیان فرمایا کہ ما منع قوم الزکاة الا ومنع القطر من السماء، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش روک لیتا ہے، لولا البہائم لم یمطروا، اگر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بھی نازل نہیں کرتا۔ یہ چونٹیاں اپنے پیروں کو آسمان کی طرف کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا کیا قصور ہے، اللہ ہم پانی کے تو محتاج ہیں، پانی کے بغیر تو کسی کو زندگی حاصل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہمارا کیا گناہ ہے، اللہ ہمیں کیوں سزا دی جا رہی ہے پانی روک کر کے، ہم پانی کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب اس انداز سے یہ چونٹیاں دعا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ بارش نازل کر دیتا ہے، ان کے لیے، آپ کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو سزا دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ سزا ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ باتیں بیان کر دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کے مطابق زندگی گزاریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ہمارے لیے عزت عطا کرے گا، عزت سے سرفراز کرے گا، سربلندی عطا کرے گا، اور ہمیں غلبہ عطا کرے گا، اور ہمارا رعب کافروں کے اوپر جمائے گا۔ اور اگر ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت یوں ہی کرتے رہیں گے جیسے کر رہے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے رسوائی کا عذاب تو ہم پر نازل کر ہی دیا ہے، اور رسوائی کے کوڑے بھی برسا رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم نہ جاگیں، نہ ہوش کے ناخن لیں اور نہ سنبھلیں اور اپنی دین کی طرف، اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف نہ پلٹیں تو میرے بھائیو اپنے قسمت پر ہمیں رونا ہی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔